پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں، عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا یہ پنچھی جو آپ نے ابھی نام پڑھے ہیں یہ اڑ گئے؟ ان میں سے فواد چودھری اڑ گئے ہیں۔ موبائل فون پہ لکھا ہوا پیغام ہے، وہ لون صاحب نے پڑھا ہے۔ اچھا، کنڈی صاحب نے ایک پیش گوئی بھی کی ہاں کہ عمران خان صاحب امریکہ جا رہے ہیں، نام آپ نے ECL میں لگا دیا، اب آپ کی پیش گوئی کیسے صحیح ثابت ہوگی؟ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کی خواہش پوری، مطالبہ مان لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی سمیت بعض میڈیا ہاؤسز کے مطابق 600 سے زائد اور بعض کے مطابق 100 سے زائد سابق اراکین اسمبلی اور PTI رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ سٹاپ، اس کی تو ہم بات کریں گے۔ ایک بڑی مزے کی چیز بتائیں اس ویڈیو میں آپ کو۔ جی، مختلف لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ پیپر پہ لکھ کر لا رہے ہیں جو انہیں پیغام دینا ہے میڈیا کے سامنے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں، عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں۔ جی، اچھا، مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ میسج ذرا ویل کنسٹرکٹیڈ ایک میسج ہو، پیپر پہ لکھ لیں اور لکھ کے، یعنی کہ خود لکھ کے لا کر میڈیا کے سامنے پڑھ دیں۔ ایسے ہی تو یہی دیکھا ہے ہم نے۔ کچھ لوگ ویسے ہی بات کر لیتے ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب جیسے، ٹویٹ کر لیتے اور چوہان صاحب جیسے لوگ پھر بولتے چلے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی درگت بنتی ہے سوشل میڈیا پہ، ایسی کی تیسی ہوتی ہے۔ ایک صاحب آئے ہیں گجرانوالہ کے، خالد عزیز لون۔ خالد عزیز لون صاحب نے جو ہے نا جو کچھ پڑھا ہے وہ انہوں نے، آپ بھی دیکھیں، وہ انہوں نے ایسے پڑھا ہے۔ موبائل فون پہ لکھا ہوا پیغام ہے، وہ لون صاحب نے پڑھا ہے۔ اب موبائل فون پہ لکھے ہوئے پیغام میں کیا پرابلم ہے؟ جو پیپر پہ آپ کے سامنے لکھا ہے نا، اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہ آپ نے لکھا ہوا ہے۔ یہ تو مطلب کسی نے بھیجا ہے، میسج کیا ہے۔ تو یہ خالد عزیز لون صاحب، اچھا یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ لون پتہ نہیں کون ہے، یہ کوئی ایک لون رینجر ہے، یہ اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اچھا، ان میں جو ایک ریناؤنڈ رہنماؤں میں مراد سعید ہیں، ملکہ بخاری ہیں، فواد، اچھا یہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں جن کو نو فلائی لسٹ میں، نو فلائی لسٹ میں حماد اظہر ہیں، قاسم سوری ہیں، اسد قیصر ہیں، یاسمین راشد اور میاں اسلم اقبال کے نام شامل ہیں۔ جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا۔ اچھا واہ، کیا بات ہے یار، یہ زبردست۔ کیا آپ اس کو ذرا سا اشعار کا تڑگا لگا لیتی، لیکن یہ بالکل نو فلائی لسٹ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ نو فلائی لسٹ تو ہے بالکل، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بالکل نو فلائی لسٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ بتائیں نا۔ دیکھیں، یہ کیا یہ پنچھی جو آپ نے ابھی نام پڑھے ہیں یہ اڑ گئے؟ ان میں سے فواد چودھری اڑ گئے ہیں۔ فواد چودھری کا نام ہے اس میں؟ اچھا ٹھیک ہے، تو چلیں پھر تو غلط ہو گیا میں، ورنہ میں تو کہہ رہا تھا کہ ان میں سے بیشتر پنچھی وہ ہیں جو نو فلائی کا پہلے ہی کہہ چکے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو خود بھی کہہ چکے نو فلائی، اور اس میں جو سب سے بڑا پنچھی ہے، اچھا جنہوں نے نو فلائی کہا ہے ان کے نام نو فلائی لسٹ میں، ہاں ایسے یہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا پہلے نام شامل کیا، کیسا اینگل نکالا اس کا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں عمران خان کا معاملہ کیا ہے اس لسٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو خود ہی نہیں جا رہا، میرا نام ڈالو ECL میں ڈالو، ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ ملک میں رہوں۔ ان کا پرسن ناٹ ان لسٹ نام تو تھا PNIL، پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ۔ ہاں، تو وہ جو ہے ہمارے اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے نا، تو عمران خان صاحب کا نام تھا، لیکن عمران خان کا نام ECL میں نہیں تھا۔ اب یعنی عمران خان صاحب فرض کر لیں ایک ایسا شخص جس کا نام ECL میں نہ ہو اور اس لسٹ میں ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ شخص جب پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے یار رکیں، ہیلو یہ آیا ہے، جانے دیں یا نہ جانے دیں، سر آپ جائیں یا سر آپ بیٹھ جائیں، یہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، کنڈی صاحب نے ایک پیش گوئی بھی کی ہاں کہ عمران خان صاحب امریکہ جا رہے ہیں، نام آپ نے ECL میں لگا دیا، اب آپ کی پیش گوئی کیسے صحیح ثابت ہوگی؟ آپ کی پیش گوئی ہو گئی ہے فے الف رے غین فارغ۔ عمران خان صاحب نے تو خود کہا کہ میرا نام ڈالو، میں نہیں جانا چاہتا، تو عمران خان صاحب کی تو انہوں نے خواہش پوری کر دی، اور بھی میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب اس ملک میں رہیں گے، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلے گا، 2 مقدمات پہ نامزد بھی ہیں، جی سزا ہو سکتی ہے، جیل میں جا سکتے ہیں، کیا مشکلات ہوں گی آگے؟ کیا مشکلات ہوں گی آگے؟ یار دیکھیں، عمران خان صاحب کو ٹھیک ٹھاک مشکلات پیش آئیں گی،
وہ تب جو کل بھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے، کہتے تھے میں اب بیٹھا ہوں اپنے لوگوں سے بھی رابطہ نہیں کر پا رہا، انٹرنیٹ بھی بند ہے، سب بند ہے. جو وائرڈ، میں جاتا ہوں نا جیل، جب ATC کی سماعت ہوتی ہے تو میں جیل جاتا ہوں، تو وہاں پہ ہمارا جو فون ہوتا ہے وہ پھر پلاسٹک کا ٹکڑا ہے، بالکل، کیونکہ وہاں پر جیمرز ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں چلتا، تو وہ بیکار ہے. تو لیکن جو لوگ ہم اپنے وہاں کے اسٹاف کو دیکھتے ہیں تو وہ وائرڈ وائی فائی پہ ہوتے ہیں، وہ سب کانٹیکٹ کرتے ہیں اور رابطے کرتے ہیں گھر پہ، ویسے ہر جگہ، وکیلوں سے بھی، جن کو بلانا ہے ان کو بھی. تو عمران خان صاحب کے پاس اس وقت سب کچھ وہ ہے کہ وہ والا حال ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میں نہ رابطہ کر سکتا ہوں، نہ بلا سکتا ہوں، نہ کچھ کر سکتا کمیونیکیشن بلیک آؤٹ. ہوں. تو خان صاحب کا یہ والا حال ہے. اب خان صاحب اس حال میں بھی، ویسے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اب پتہ نہیں خان صاحب کسی کو بھیجتے ہیں کیا ہوتا ہے، کوئی VPN ہے، اسپیشل VPN ہے، کیا ہو رہا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی، کیونکہ وائرڈ چلے گا تو پھر آپ VPN چلا لیں گے کہ سوشل میڈیا سائٹس نہیں چلیں گی، کہ آپ ریکارڈ کر کے پھر کسی اور جگہ سے اپلوڈ کر سکتے یا ٹویٹ کسی کو لکھ کے دیں، تو کر دے، تو کر دے. اچھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، یہ پتہ کرتے ہیں کہیں سے، کسی جگہ سے پتہ چلاتے ہیں. آپ کو جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا خطاب تھا کوئٹہ میں، تو وہاں پر کچھ بھی نہیں چل رہا تھا، تو میاں صاحب کا خطاب کیسے کروائیں؟ اختر مینگل صاحب کے پاس دبئی کی سم تھی، کوئٹہ میں اس کے سگنل بڑے اچھے آ رہے تھے، دبئی کے ایران سے رابطے ہیں، ایران وہاں سے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ وہاں سگنل بڑے اچھے آ رہے تھے، ان کی سم کے ذریعے وہ میاں صاحب کا خطاب ہوا تھا. یہ پھر PMLN کے کچھ لوگوں نے بتایا تھا. تو اینی ویز عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی جگاڑ ہے. شریف صاحب جب گئے تھے نا تو یہ کہہ کر گئے تھے، میں اشعار کا روپ دے رہا ہوں اس کو، میں لوٹنے کے ارادے سے جا رہا ہوں مگر سفر ہے، میرا انتظار مت کرنا. اس میں ایک اور چیز بڑی اچھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جب مشکل حالات آئے تو میاں صاحب نے تمام روشنیاں بند کی اور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر اس کے بعد جب روشنیاں واپس آئیں یا کھولا گیا بلبس کو، اب تو جدید دور بلبس کو کھولا گیا تو سب موجود تھے، میاں صاحب جا چکے تھے، میاں صاحب جا چکے تھے، وہ خود نکل لیے. تو یہ ہوا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا ہماری جماعت پہ مشکل وقت آیا ہم ڈٹے رہے، تو میاں صاحب تو خود چلے گئے تھے. میاں صاحب نے کہا تھا، پہلے بھی مجھ سے کہا ان لوگوں نے 99 میں، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. میاں صاحب کے ساتھ جیل میں غوث علی شاہ تھے نا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ میاں صاحب چلے گئے. ہاں وہ کہتے ہیں گئے، میاں صاحب جا چکے، تو میاں صاحب نے کمالات کیے ہیں. اینی ویز کمنگ بیک ٹو عمران خان، عمران خان صاحب جیل چلے جاتے. اچھا میں کہتا ہوں عمران خان صاحب مشکلات ابھی ہیں، آ جائیں گی، اچھی خاصی مشکلات ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ہم نے بہت ڈریگ کر لیا یار، تو ہو جائیں گی یہ مشکلات. تو عمران خان صاحب جھیل لیں گے یا نہیں جھیلیں گے مجھے کیا پتا، لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ کیا ہوگا. اس وقت کیا حال ہے، اسحاق ڈار صاحب نے معافی مانگی ہے، جی بالکل، معیشت نہیں چل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ IMF کا ممکن ہے کہ یہ معاہدہ ریپیٹ نہ ہو، ریوائیو نہ ہو. تو دیکھیے یہ کیس چل جائے گا. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ کیس چلے گا نہیں چلے گا، کیسے چلے گا، عمران خان کتنا عرصہ جیل میں رہے گا، کیا ہوگا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، ایسے ہی، ٹھیک ہے نا. ابھی ایگزامز ہیں پورے ملک میں، جی جی جی، یہ جو بچے ہیں نوجوان، یہ کچھ دنوں میں پاس آؤٹ ہو جائیں گے لاکھوں کی تعداد میں. اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو بڑھاپے کا سہارا لاٹھی بنانا چاہتے ہیں، جن کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، وہ والدین کیا کریں گے؟ وہ والدین یہ دیکھ رہے ہوں گے اب یہ نوکریاں کریں گے. اس وقت کیا حال ہے، فارغ ہے سب کچھ، تو نوکریاں بھی نہیں ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد بے روزگاروں کی اور آ جائے گی، اور اس حکومت کو کوسنے والوں میں مزید شامل ہو جائیں گے. یہی ڈار صاحب تھے نا، مجھے ڈیل کرنا آتا ہے IMF سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، کر لو بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ڈالر 300 سے تجاوز کر چکا ہے. ڈالر دیکھیے، سوری ٹوک رہا ہوں میں، پاکستان کی جو موجودہ آبادی ہے حالیہ مردم شماری کے بعد تقریباً 24 کروڑ 95 لاکھ کے قریب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان آبادی جو ووٹنگ لسٹ میں آئے گی تو پھر اس کا ٹرن آؤٹ رہے گا، بہت ٹھیک ٹھاک امپیکٹ آئے گا اس کا. دیکھیے ڈالر کے معاملے میں آپ سرچ کروں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت ڈالر انٹر بینک میں کوئی 288 290 کے آس پاس ہے، اوپن مارکیٹ میں 311 313 کے آس پاس ہے. جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس سے زیادہ انٹر بینک میں مل رہا ہے. یہ تو فیس ویلیو انٹر بینک کی. جب آپ لینے جائیں گے نا کہ جناب مجھے جانا ہے عمرے پہ یا مجھے دے دیں میرے
جو بینک میں 70 لاکھ روپے پڑے ہوں ڈالر میں کنورٹ کر کے دیں، کوئی نہیں دے گا آپ کو، مل ہی نہیں رہا. IMF فائدہ نہیں ہوگا، ڈالر ہمارے پاس نہیں ہوں گے. ہاں تو پھر دیکھیے حکومت اس وقت یہاں تک پھنسی ہوئی ہے. عمران خان تو شاید یہاں پھنسا ہوا ہے، حکومت یہاں تک پھنسی ہوئی ہے. یہ لوگ اس کے باوجود بھی جو فنڈز ہیں MNAs کے MPs کے وہ اور بڑھا رہے ہیں. 20 ارب دیے آج پھر تو یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے. ایک اور ارب دے کے پھر انتخابات کروا لیتے ہیں جس کا نتیجہ میں آپ تمام پاکستانی ابھی بھگتیں گے. ابھی تو پارٹی شروع، مطلب میں کیا کہوں، کون سی والی پارٹی جو چھوڑ رہے ہیں وہ والی یا دوسری؟ وہ تو شروع ہوگی، دیکھیے گا آپ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک خاتون ہے بہت پہنچی ہوئی، وہ سب جانتی ہیں. انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا اور وہ نعرہ سب سے سچا نعرہ ہے، میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا. تو لگ پتہ گیا سارے پاکستان کو. عمران خان کو جبری طور پر جلا وطن کر دیا جائے گا اور میاں صاحب آ جائیں گے. اچھا مطلب یہ کر لیں تو عمران خان کے چاہنے والے خوش ہوں گے، عمران خان خود ناخوش ہوں گے، اور میاں صاحب آ کے بھی کیا کریں گے؟ مطلب ان حالات میں کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ایک جوڑا ہے اور وہ ایک جوڑا گندا ہو چکا ہے. اس سے آگے اب آپ سمجھ لیجیے. جی بہت شکریہ ناظرین. طارق متین سے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.